الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدق الله العظيم اللہ تبارک تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وأتم بیانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار حضور میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز سامعین و حاضرین، رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العزت نے جمعہ مبارک کا مقدس دن ہم سب کو دوبارہ نصیب فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ مبارک ربیع الاول کے سلسلے سے ریلیٹڈ عنوان پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ دوسری نشست پر ہم ذکر احمد مصطفیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 جو بڑی ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے وہاں پر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ انفسکم، اس میں ترجمہ اس کا یہ بنے گا رسول عظیم رسول تمہارے پاس آ گئے، ایک عظیم رسول تمہارے پاس آ گئے۔ اب یہاں پر انفسکم کا لفظ ہے، لیکن محدثین نے اور مفسرین نے یہاں لفظ انفسکم کا بھی استعمال کیا، یعنی اس کی دو قراتیں ہیں، یا تو یہ انفسکم پڑھا جائے گا یا انفسکم پڑھا جائے گا۔ تو اگر من انفسکم پر پیش کے ساتھ من انفسکم اے پر زبر کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ یہ رسول تمہاری جنس یعنی نسل انسانی بشریت کے تقاضے سے تمہاری طرف آیا ہے، اور اگر اس کا پہلی صورت میں معنی تو یہ بنے گا یہ تمہاری جنس یعنی نسل انسانی سے آیا، اور دوسری صورت میں اگر انفسکم فا کے اوپر فتحہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ نفیس، طاہر، افضل اور عظمت والا اور اشرف رسول تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تو اس میں امام راضی نے، فخر الدین رازی نے حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی قرات میں انفسکم کا لفظ استعمال کیا، انہی سے لیا۔ فخر الدین رازی نے اپنی 16ویں جلد کے اندر تفسیر کبیر کی 236 نمبر صفحات پر اس کے متعلق المستدرک علی الصحیحین کی دوسری جلد صفحہ نمبر 240 پر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ نے بھی یہی تفسیر ان سے مروی ہے الخصائص الکبریٰ کے اندر، امام سیوطی نے جلد 1 صفحہ 99 پر، جوائے البہار کے اندر علامہ برہاروی نے جلد 4 صفحہ 1578 پر بھی اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے، اور اسی طرح سیدہ کائنات کے سر کے تاج سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک بار انفسکم کی قرات کر کے یہ بتایا کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء وقال انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاقا۔ تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس تفسیر کو کوٹ کیا، اور مدارج النبوت کے اندر بھی اس کو لکھا گیا کہ حضرت رسول اکرم نے اس آیت کو فا کی زبر سے پڑھ کر فرمایا کہ میں حسب میں بھی تم سے زیادہ اعلیٰ ہوں، نسب میں بھی تم سے زیادہ پاکیزہ ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں جناب آدم علیہ السلام سے جناب آدم علیہ السلام تک کسی نے بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، تو اس لیے انفسکم کی یہی مضمون حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، موائد الدنیا کے اندر امام زرقانی نے، مدارج النبوت کے اندر عبد الحق محدث دہلوی نے، محدث ابن مردودیہ نے بھی، لیکن یہ تفصیل ہے۔ آئیے ہم قرآن کی دوسری آیات سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ میلاد جو انسان پیدا ہونے سے پہلے، ابھی انسان کا وجود دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ایک جلسہ منعقد کیا، اور وہ جلسہ میلاد تھا۔ وہ احمد مصطفیٰ کا جلسہ تھا کہ جس کی صدارت ساری کائنات کا خالق رب العالمین کی ذات اس جلسے کی صدارت بھی کر رہی تھی، اور خود میرا اللہ انبیاء کرام کی روح سے خطاب کر رہا تھا، اور مصطفیٰ کریم کی آمد کی موضوع پر فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے میرے رب نے ازل سے میرے مصطفیٰ کریم کے میلاد کی محفل کو سجایا ہے۔ لہذا اس محفل کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ لیکن یاد رکھیے عالم ارواح میں پوری تاریخ میں 2 جلسے ہوئے تھے، 2، جس میں اللہ نے انسان بننے سے پہلے، بشریت بننے سے پہلے میرے رب نے قیامت تک ہر انسان کی، چاہے اعلیٰ تھے چاہے کم درجے والے تھے، چاہے نبی تھے یا امتی تھے، چاہے اصحاب تھے یا آل تھے، سب کو جمع کر کے میرے رب نے جلسہ ایک میلاد کا اہتمام کیا۔ یا تو ایک جلسہ میلاد کا ہمیں نظر آتا ہے یا جلسہ توحید نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں مسئلہ یہ سمجھیے کہ جب رب ذوالجلال جلسہ توحید منعقد کر رہا تھا عالم ارواح میں، تو اس میں کافروں کو بھی جمع کیا، منافقوں کو بھی جمع کیا، ہر مذہب کا بندہ سامنے رکھ کر میرا رب خطاب کر رہا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، پوچھ رہا تھا۔ یہ جلسہ توحید تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہوا تو میرے رب نے خاصوں کو جمع کیا، کہا ہم کافروں کو نہیں جمع کریں گے، منافقوں کو نہیں جمع کریں گے، بے ایمانوں کو نہیں جمع کریں گے، ان ساری پاک روحوں کو جمع کریں گے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی روحوں کو میرے رب نے جمع کیا، اور جمع کر کے ایک جلسہ کیا، ایک محفل کا انعقاد کیا، اور میرے رب نے وہاں پر کیا اہتمام کیا؟ خود میرے رب نے خطاب کیا۔ اللہ میرے رب ذوالجلال نے جلسہ میلاد میں خود ازل سے میرے مصطفیٰ کریم کے جلسے میں خود خطاب کر کے میرے رب نے اعلیٰ قسم کی ارواح، پاک اور طیب ارواح جو انبیاء کرام کی تھی، طیبین کی تھی، طاہرین کی تھی، ان کو جمع کر کے میرے رب نے اعلان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 تا 81 میں میرے رب نے جلسہ میلاد کو اس انداز میں بیان کیا۔ میرے رب نے اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سنو نہ سنو، یہ ازل سے میرے رب نے جب محفل آمد مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کا تذکرہ بشریت کے وجود سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کی روح کو جمع کر کے میرے رب نے خطاب کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیارے مصطفیٰ کیا تجھے یاد ہے کہ ہم نے تیرا جلسہ، تیرے میلاد کا جلسہ
انبیاء کے سامنے جب بیان کیا تو اے سونے مصطفیٰ کیا تجھے یاد ہے؟ بتایا جا رہا ہے رب اس سے ہی تو پوچھتا ہے، ہم بھی تو اس سے پوچھتے ہیں جس کو پہلے پتا ہو کہ یہ ہوا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں او یار تجھے پتا نا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اسی طرح میرا رب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر پہلے مصطفیٰ سے خطاب کرتا ہے، سونیا یاد تو کرنا، اور تجھے پتا ہے نا ہم نے تیری آمد سے پہلے آمد کا جلسہ کیا تھا، لہذا تجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ جو جلسہ ہم نے انبیاء کے سامنے کیا، ہم نے خود اس میں خطاب کیا، اور سارے نبی بھی جمع تھے، سارے رسول 313 رسول بھی جمع تھے، وہ سارے سننے والے تھے۔ ہم نے تیرے جلسے کو سننا انبیاء اور رسول کی سنت بنایا، اور اس کو بیان کرنا تیرے رب میں نے اپنی سنت بنا دیا ہے۔ اور کہا پیارے محبوب، اور دوسری یہ بات ہے ہم تجھے تیرا میلاد وہ سناتے ہیں، تو خود سن بھی چکا ہے، تجھے پتا بھی ہے، لیکن ہم کبھی کبھی دوبارہ لطف لینے کے لیے پھر سے قرآن میں آیتیں اتار کے تیرا تجھے میلاد سنانے لگے ہیں۔ میرے رب نے وہ میلاد حضور کو سنایا، کہا پیارے یاد تو کرنا کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے آدم تا عیسیٰ تک سارے نبیوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کَلَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، او نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، کتاب و حکمت بھی دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی کہ تمہیں اپنی کتابیں تورات، انجیل، زبور، یہ کتابیں تمہیں دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس سے علاوہ بھی 100 صحیفے میں نے اور نبیوں کو بھی عطا کیے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ تمہیں کتاب و حکمت عطا کرنے کے بعد ثم جاءکم رسول، کا پھر میرا سونا تمہاری طرف آئے گا، اس کی آمد ہوگی۔ وہ میلاد کی صورت میں 12 ربیع الاول مکے کے ایک گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کے گھر میں اس کا نور پھیلے گا اور ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری طرف ایک رسول میرا پیارا مصطفیٰ آئے گا۔ تو یاد رکھو کہ جاءکم تمہاری طرف آئے گا، یعنی کہ حضور کے آنے کو، حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ کرنا، یہی میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہے۔ بس اتنا کہہ دینا کہ نبی آئے، یہی میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کا نعرہ ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے رب نے آمد مصطفیٰ کا جلسہ کر کے بتایا ہے کہ جلسہ کرنا میری سنت ہے، اور رب کی سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب رب نے جلسے میں کیا تقریر کی؟ کہا تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، تمہیں کتاب و حکمت دینے کے بعد پھر میرا رسول تمہاری طرف آئے گا، تم رسول بن چکے ہوگے، تمہیں نبوت مل چکی ہوگی، لیکن میرا رسول اس کے بعد آئے گا، اور کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، پھر وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مصدق لما، مصدق۔ تو رب یہاں پر حضور کی شان بیان کرتا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہو اسے مصدق کہتے ہیں، اور جس کی تصدیق کی جائے وہ مصدق ہوتا ہے۔ تو سارے انبیاء مصدق ٹھہرے، میرا نبی مصدق ٹھہرا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ رسول آ کر تمہاری تصدیق کرے گا، اور پھر
یاد رکھنا جب تصدیق بھی ہو جائے گی، سائن بھی ہو جائیں گے، میرے نبی کا سگنیچر بھی ہو جائیں گے، سٹیپ بھی لگ جائے گی، تو پھر یاد رکھنا تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، او نبیوں اور رسولوں، جب میرا محبوب تمہاری طرف اس کی آمد ہو جائے، اس کا میلاد ہو جائے، اس کی تشریف آوری ہو جائے، اس کا میلاد ہو جائے، وہ تمہاری طرف آ جائے، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، جب تصدیق کرے گا تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، کلمہ میرے نبی کا پڑھنا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور دوسرا کام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اگر غیر اللہ مدد نہیں کر سکتے یہ شرک ہے، تو رب کیوں بتاتا ہے او 1.25 لاکھ نبیوں، میرے نبی سے پہلے رسول، رسالت اور نبوت کا اعلان کرنے والوں، سنو نہ سنو، تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے شان میرے نبی کی سب سے زیادہ ہے، سارے نبیوں کی شان کو، عظمت کو جمع کیا جائے، وہ ساری جمع کر کے میرے رب نے مصطفیٰ کو پہلے سے عطا کر دی ہے، لیکن یاد رکھو کہیں افضل سے مدد لی جاتی ہے، کہیں مفضول سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے جب اعلیٰ چھوٹے اعلیٰ کی مدد کر سکتے ہیں تو پھر اعلیٰ درجے اولا چھوٹوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو رب نے یہاں پر ایک عقیدہ بھی دیا کہ جب باقی 1.25 لاکھ نبیوں سے میں کہہ رہا ہوں تم نے میرے نبی کی مدد کرنی ہے، تو پھر تم کیوں شرماتے ہو جسے سارے نبیوں کا امام بنا چکا ہوں، پھر اس سے تم کیوں نہیں مدد طلب کرتے، اور اگر کر بھی لیتے ہو تو تم پر شرک کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کی شان تو وراء الورا ہے، باقی نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، تو اس لیے رب نے کہا تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ سب نے کہا ضرور بھی ضرور ہم آپ کے نبی کی مدد کریں گے۔ فرمایا تم نے پھر اقرار کر لیا؟ میرے رب نے کہا اقرار کر لیا تم نے؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کہا تم نے اقرار کر لیا، میرا اس باری عہد کو قبول کر لیا جو میں نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ تو کیا ہوا؟ سب انبیاء کرام میں نے کہا کیا کہنے لگے؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء کرام ایک ہی آواز میں بولے اے رب ذوالجلال ہم تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ایک تو مدد کا یہ بھی سنیے کہ اس مدد سے یہ مراد علماء نے یہ لکھی کہ نبی کی اس میرے مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے، اس مدد سے مراد یہ ہے کہ جب تمہاری رسالت ہوگی تو تم نے اپنی رسالت میں اپنی قوم کے سامنے میرے نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے، تاکہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں بھی نبی کے میلاد کا تذکرہ سن سکیں، اور وہ چاشنی انہیں بھی مل جائے جو امت محمدیہ کو ملا کرے گی۔ اس لیے تم نے کلمہ اپنا پڑھانا ہے، لیکن شان اور میلاد مصطفیٰ کا کر کے اپنی امت کو سنانا ہے۔ کہا یہ مدد تم نے کرنی ہے، اور آگے رب نے کہا تم اس پر اقرار کرو۔ جب انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، اور پھر یاد رکھیں انہوں نے یہ ساتھ یہ بھی اقرار کیا انبیاء کرام کی ذوات میں کہ مولا ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ محفل تھی میلاد کی، اور اس میں آمد مصطفیٰ کا نعرہ تھا، موضوع تھا، عنوان تھا آمد مصطفیٰ، اور اس میں خطاب کر رہا تھا رب۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ میلاد ہوا تھا، اور آگے قال فشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اب فرمایا پس
یاد رکھنا اس بات پر گواہ رہنا. میرا رب کہتا ہے گواہ رہنا. اے نبیو تم گواہ رہنا. کس بات پر؟ کس بات پر گواہ رہنا؟ کہ تمہاری روحیں تھی اور جلسہ تھا آمد مصطفیٰ کا. اس بات پر گواہ رہنا. اور اس میں نعرہ تھا مقام مصطفیٰ، ذکر آمد مصطفیٰ. شان میں خود بیان کر رہا تھا، تم گواہ رہنا. اور رب کہتا ہے تم جب سب نبیوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ محفل ہوئی، اس میں یہ ہوا، یہ شان بیان ہوئی، تو رب نے کہا پھر سنو، جب تم نے گواہی دے دی وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب بھی گواہی دیتا ہوں. اس میلاد کی محفل کی گواہی رب خود دے رہا ہے، اور کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب رب خود جلسہ میلاد کی گواہی دے رہا ہے. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سنو میں تمہارے ساتھ ہو کر میں بھی گواہی دیتا ہوں. اور یاد رکھنا، ہو تو تم نبی رسول ہو، تمہیں میں نے بڑی بڑی ڈگریاں رسالت اور نبوت کی عطا کر دی، فقط مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے، مصطفیٰ کے میلاد کی وجہ سے. لیکن یاد رکھنا، جو بھی تم نے عہد کیا، میرے سے وعدہ کیا اس جلسہ آمد مصطفیٰ میں، مجھ سے وعدہ کیا، سائر سگنیچر بھی کروا لیے گئے. کہا یاد رکھنا فمن تولا، اگر تم ایک انچ بھی اس سے پھر گئے، پھر یاد رکھنا فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، پھر تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پاس نبوت اور رسالت بچ جائے گی. کہا تمہیں رسالت اور تمہاری نبوت اور رسالت کو میں واپس لے لوں گا. تو اس لیے یہ جلسہ میلاد عالم ارواح میں تھا جس میں میرا رب خود آمد مصطفیٰ کے تذکرے کر رہا تھا. حضرات محترم، مصطفیٰ کا ذکر کرنے اور سنانے کے لیے روز ازل میں سب سے پہلا جلسہ، سب سے پہلی بزم، پروگرام، اجتماع خود اللہ نے منعقد فرمایا ہے، خود اللہ نے، اور جس میں سامعین کے طور پر نبیوں کو مدعو فرمایا گیا اور آمد مصطفیٰ کے فضائل اور مناقب اور مقام نبوت اور رسالت، نبی آخر الزمان کے عنوان پر خطاب بھی خود ہی فرمایا تھا. بعض عظیم انبیاء کرام نے آپ کے بارے میں عہد لیا گیا ان نبیوں سے، اور اس پر تمام نبیوں نے خود رب کے ساتھ مل کر گواہی کا اہتمام کر دیا. گویا اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ اگر ان کے زمانے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ تشریف کی لاج اگر آ جائیں تو تم نے پھر اپنی رسالت اور اپنا کلمہ اپنی امت کو نہیں پڑھانا، بلکہ خود ہو کر نبی کا کلمہ پڑھنا، امت سے بھی نبی کا کلمہ پڑھانا. حضرات محترم، یہ قرآن کے اندر اس کے کئی جزیات ہیں. اب آگے چلیے کہ انبیاء کرام اور امم سابقہ ان کی محافل میلاد کے حوالے سے خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 146، اس میں 146 میں اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور ہم نے جنہیں کتاب عطا کی، جنہیں نبی بنایا، جنہیں رسول بنایا، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ دوسرے مقام پر بھی انعام کی آیت نمبر 20 میں بھی یہ بات موجود ہے. اور ابن جریر نے بھی اس سے اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا باخدا ہم نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب میں آپ کی صفات، شان، شوکت اور عظمت، رفعت رسالت کو بیان کیا گیا ہے. حضرات محترم، قرآن کے متعدد مقامات پر میرے رب نے صرف میرے نبی کے میلاد تو بڑی شان والا میلاد ہے، وہ تو میرے رب نے بیان کیا ہی ہوگا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبیوں کے میرے رب نے میلاد بیان کیے، پورے میلاد. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، انہیں کہو بابا
تم میرے نبی سے کے بارے میں میلاد پوچھتے ہو، اللہ نے تو سارے نبیوں کے میلاد پورے پورے بیان کیے، اور اللہ نے بیان کیوں کیے اس کی وجوہات بھی بیان کی رب نے کہا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، رب کہتا ہے ہم نے سارے نبیوں کے میلاد، ان کے قصاص واقعات، اے نبی ہم نے قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تجھے تثبیت قلب ہو، تمہیں سکون مل جائے۔ تو سنو، سارے نبیوں کے میلاد اگر میرے نبی کے لیے تسکین قلب کا باعث ہو سکتے ہیں تو پھر سنو، سارے نبیوں کو تو اللہ نے اتنی شان نہیں دی جو میرے اور تیرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ جب سارے نبیوں کا میلاد میرے نبی کے لیے سکون کا باعث قرآن بتاتا ہے، رحمان بتاتا ہے، تو پھر مسلمان یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نبی کا میلاد بھی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں سکون ملتا ہے جب ہمارے نبی کے میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے پتا چلا کہ سارے نبیوں کے میلاد سنا سنا کر رب مصطفیٰ کو تسکین اور تسلی اور تسلا دینا چاہتا تھا کہ سونیا باقی نبیوں کو بھی میں نے شان عطا کی، ان کے میلاد پر بھی بڑے ظہور ہوئے، بڑے اہتمام ہوئے، لیکن جب تیرا میلاد ہوا تو باقی سب نیچے رہ گئے۔ ہم نے تیرے میلاد کو بھی وہ عظمت عطا کی جو کسی رسول کو نہیں عطا کی۔ حضرات محترم، رب نے غرض و غایت کو بیان کر دیا کہ نبی کے میلاد کو سننے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم مچل جاتے ہیں جب حضور کا میلاد سنتے ہیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ رب العزت نے کیا اہتمام کیے کہ وہ 100 سال تک شرک کا جو اڈا تھا، اس آگ جو آگ بجھی نہیں تھی کبھی، لیکن جب میرے نبی کا میلاد ہوا ہوا ایسی چلی کہ وہ آگ بجھ گئی۔ یہ میرے نبی کا آنا تھا کہ کفر کا مٹنا تھا، کہ کفر مٹ چکا، شرک کی کمر ٹوٹ چکی، تو پھر ہمیں خوشی کرنی چاہیے یا کہ نہیں؟ ایک وہ وقت تھا کہ جب کسی کا زمانہ جاہلیت میں باپ مر جاتا تھا، معاذ اللہ، باپ کے مرنے کے بعد اسی کے بچے اس کی زوجہ سے شادی کر لیتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اتنی ظلمت کی دلدل میں گر جانے والے لوگ اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے، نکاح کر لیتے تھے۔ اور یاد رکھو جب میرے مصطفیٰ کریم آئے تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا اور اپنے میلاد کا وہ حق ادا کر دیا، بتایا کہ ماں کا یہ مقام ہے، باپ کا یہ مقام ہے، بیٹی کا یہ مقام ہے۔ حضرت دیا قلبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اور یہ دیا قلبی وہ خوبصورت صحابی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نقاب پہنا کرتے تھے، اس طرح عورتیں نقاب پہنتی ہیں نا، میرے نبی نے بھی کتنی مرتبہ بتایا دیا قلبی جب میرے سامنے آیا کرو تو نقاب پہن کے آیا کرو۔ یہ اتنے خوبصورت صحابی، حسن و جمال والے، تو یہ دیا قلبی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو زمانہ جاہلیت کی باتیں میرے نبی کے سامنے بیان کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، تو اب یہ دین ہے اور یہ مذہب اسلام ہی ہے کہ جب بندہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو بندہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے، تعدیدو کما قبلا، تعدیمو کما کان قبلا، کہ تم نے پہلے قبل میں جو گناہ کیے تھے وہ سارے مٹ جاتے۔ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں بخشا جاؤں گا؟ آپ کا کلمہ تو پڑھ لیا، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ میرے نبی نے پوچھ لیا اے دیا قلبی بتاؤ تم نے کیا گناہ کیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 7 بیٹیاں اپنی زندہ درگور کر کے ان کو زندہ دفنا دیا، یہ مجھ سے ظلم ہوا، لیکن ایک جو آخری بیٹی تھی اس کا واقعہ یا رسول اللہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتی ہے کہ میں چلا گیا کام کاج کے لیے باہر دور دراز، اس دور میں 7-8 سال کے بعد آتے تھے لوگ کام کے لیے، نکلتے تھے جہاد کے لیے۔ ارے واپس میں آیا گھر میں تو میرے گھر میں ایک جوان بچی تھی، اس نے دروازہ کھولا
میں حیران ہو گیا، میں پہچان نہ سکا۔ میں نے گھر والی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ کہا یہ پڑوس والوں کی بچی ہے۔ کہا میں نے بہانہ کر دیا، مجھے پتا تھا یہ اس کو زندہ درگور کر کے اس کو زندہ دفنا دے گا زمین کے اندر۔ کہتے ہیں میں کچھ عرصے تک دیکھتا رہا، پھر مجھے شک پڑ گیا، میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پڑوس والوں کی لڑکی اور روزانہ ہمارے گھر میں رہتی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بیوی پر تھوڑا سا تشدد کیا، غصہ کیا، میں نے کہا بتاؤ کہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتا دیا اپنی بیگم کو یہ میری بیٹی ہے۔ کہا باپ کو اتنا غصہ، کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ اتنے دن سے ہی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اور قرآن کے اندر آیت موجود ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو بشارت زمانے جاہلیت میں دی جاتی کہ تجھے اللہ نے بیٹی عطا کی تو وہ اپنا منہ چھپا لیتا تھا، وہ منحوس سمجھتا تھا کہ میں تو بے عزت ہو گیا، خاندان میں میری کوئی عزت نہیں رہی، تو یہ سلوک ہوتا تھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو پکڑا، ساتھ کھدال وغیرہ لی، اور میں ساتھ لے کے نکل گیا کہ اس کو میں زندہ دفنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب راستے میں سے گزرا، راستے میں میری بیٹی مجھے بار بار کہتی تھی ابا جی تھک تو نہیں گئے، ابا جی تھک تو نہیں گئے، تھوڑا سا آرام کر لیں پھر چلیں۔ کہتے ہیں پھر، اور کہتے ہیں اس کی اتنی محبت نے بھی مجھے مجبور نہ کیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہتے ہیں آگے گیا، گڑھا کھودا، گڑھا میں کھودتا رہا، پسینے آئے، وہ میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی رہی، کہتی رہی پاپا تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں، ریسٹ کر لیں۔ کہا پھر بھی میرے دل پر وہ جو زمانے جاہلیت میں داغ لگا ہوا تھا مٹانا، محبت نے تڑپایا نہیں۔ کہتے ہیں جب میں تھک چکا تو بیٹی کہتی ہے پاپا آپ اس گڑھے سے باہر نکلیں، میں خود آپ کو کیا وجہ ہے کس کے لیے یہ گڑھا کھود رہے ہیں، میں خود آپ کو کھود کے دیتی ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے اس بچی نے بڑی منتیں کی، پیار سے باپ کے ساتھ اتنا پیار کرتی رہی۔ اب دیا کلبی کہتے ہیں پھر بھی مجھے ہوش نہیں آیا، میں نے اس بچی کو اٹھا کے اس گڑھے کے اندر پھینکا، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بیٹی گڑھے کے اندر سے پکارتی رہی، تڑپتی رہی، بابا مجھے کسی اور کے حوالے کر دو، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی گھر سے، لیکن میرے ساتھ یہ کام نہ کرو، میرے ساتھ یہ کام نہ کرو۔ کہتے ہیں مجھے پھر بھی میرے دل پر چوٹ نہ لگی اور میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ حضرات محترم جب یہ باتیں سنا رہے تھے تو میرے نبی کی داڑھی مبارک گیلی ہو چکی تھی، آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ کہا دیا کلبی بس کر، اب میری برداشت نہیں ہے، یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، ان بچیوں کے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف بچیاں اپنا گناہ بتائیں گی، یہ بتائیں گی کہ ہم پر ظلم کیا، والدین نے ہمیں قتل کر دیا۔ رب ان والدینوں کا نام بھی نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، ان کا نام کیا ہے۔ یعنی اللہ اتنی نفرت کرتا ہے ان والدین سے کہ قیامت کے دن رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا اور اس کے نام لیا جائے پوری عوام کے سامنے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت ہم سب کو اس میلاد کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔